عبارت یہاں سے ہے کہ الرابع ان لا یکون محدودا فلا تقولوا اعجبنی ضربتک زیدا۔ مصدر کے عمل کرنے کی شروط بیان کر رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ 8 شرطیں ہیں۔ جو پہلی شرط تھی کہ اس مصدر کی جگہ پہ فعل کو ان یا جو ما مصدریہ ہے اس کے ساتھ رکھنا درست ہو اور معنی میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ دوسری شرط کیا تھی کہ مصدر مصغر نہ ہو ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری شرط کیا تھی کہ مصدر مضمر نہ ہو، یعنی ضمیر مصدر کی طرف پلٹیں اور اس ضمیر کو آپ کیا عمل کرویں۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ ان لا یکون محدودا، کہ مصدر محدود نہ ہو۔ مصدر محدود یعنی عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے۔ ضربت علی یوم الخندق میں ضربت کا ہم جو معنی کرتے ہیں وہ علی کی ایک ضربت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ضربت کا معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہم ضرب علی ہم نے نہیں کہا بلکہ ضربت علی کہا۔ تو ضربت کہنے سے اب جو ہے یہ بطور مطلق مارنا نہیں ہوگا بلکہ ایک ضرب یعنی خاص ہو جائے گی ایک ضرب۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ ضربت بھی مصدر ہے اور ضرب بھی مصدر ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ ضرب جو ہے وہ مصدر غیر محدود ہے، اس میں ایک دفعہ مارنا بھی آ جائے گا، ایک سے زیادہ مارنا بھی آ جائے گا۔ لیکن ضربتن جو ہے یہ وہی مرتن کے وزن پہ، فعلتن کے وزن پہ، کہ جو فقط کیا ہے ایک ہی ضربت کو کیا بیان کرتا ہے۔ تو اگر یہ جملہ ہوتا کہ ضرب علی، تو اس سے کیا ہو جائے گا، مولا علیہ السلام کی ساری جنگیں آ سکتی تھی کہ جتنا بھی علیہ السلام نے قاتلوں کو مارا وہ سارے کا سارا کیا ہے، وہ افضل ہے عبادت ثقلین سے۔ لیکن جب ضربت کہا تو اس سے مراد کیا ہے کہ نہیں، سارا مارنا نہیں، فقط جو خندق کے دن جو ایک ضربت لگائی تھی وہ ایک ضربت کیا ہے مقصود ہے، کہ وہ ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں، مصدر محدود کہتے ہیں۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ جب مصدر محدود ہو جائے گا تو اب وہ مصدر عمل نہیں کر سکے گا۔ مصدر کے عمل کرنے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ غیر محدود ہونا چاہیے، یعنی ضرب ہونا چاہیے، ضربت جو ہے وہ اب نہیں کہہ سکتے۔ علیکم السلام۔ اب یہاں پہ مثال ہے کہ فلا تقولو، آپ نہیں کہیں گے، کیا نہیں کہیں گے، اعجبنی ضربتک زیدن۔ ضربتک زیدن میں اگر یہ سوال ہو کہ زید کو نصب کس نے دی ہے تو ہم کیا کہیں گے، ضربت نے دی ہے کہ تمہارا زید کو مارنا۔ زید مفعول واقع ہو رہا ہے کس کے لیے، ضربت کے لیے۔ تو ضربت کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے تو یعنی کہ پھر ضربت کو آپ عمل کروا رہے ہیں، تو مصنف کہتے ہیں کہ ہاں یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اس کو آپ کیا چینج کریں، آپ سیدھی مثال کیا بنائیں، اعجبنی ضربک کا زیدن بنائیں، نہ کہ جو ہے وہ ضربتوں کا زیدن بنائیں۔ تو ضربتوں کا زیدن جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ مثال کیا ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی، فلا تقولو، یعنی یہ مثال غلط شمار ہوگی۔ لیکن یہ پھر مثال کہاں پہ جائے گی، ضربت علی یوم الخندق، یہ تو ہے نا حدیث ہمارے پاس۔ یوم جو ہے وہ منصوب کیوں ہے، یوم کس کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے، ضربت کے لیے ظرف واقع ہو رہے ہیں، ضربت علی یوم الخندق، تو ضربت جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے علی کی طرف، علی جو ہے وہ فاعل ہے ضربت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یوم کیا واقع ہو رہا ہے، ضربت کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے، مفعول فیہ واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، ضربت جو کہ محدود ہے وہ کیا کر رہی ہے، عمل کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب مصنف کیا کہتے ہیں، عمل نہیں کرتی۔ یوم یوم نہیں، مفعول فی ہو، مفعول مطلق ہو، عمل کرنا چاہیے، جار مجرور ہو، جو بھی ہو۔ نہیں، ضربت تو متعدی ہے نا، متعدی ہے، اس میں کیا عمل تو کیا نا، عمل جو بھی کیا اس نے نا، اصل چیز کیا ہے، ہم نے عمل کو دیکھنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ابھی پیچھے ایک مثال نہیں گزری تھی جار مجرور کی، وہ کیا ہے، ہوا فیہا کی مثال تھی نا، جار مجرور کے سے متعلق کیا تھا مصدر کے، اور کہا کہ جب مصدر کے متعلق جار مجرور ہو گیا تو جار مجرور گویا کہ مصدر عمل کر رہا ہے جار مجرور کے اوپر، تو جار مجرور جس کے متعلق ہوتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، یعنی جار مجرور اس کے لیے معمول واقع ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ظرف کیا واقع ہوتا ہے، معمول واقع ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یعنی یہ نحو میں ہم قانون پڑھتے ہیں کہ ظرف میں اور جار مجرور میں کیا ہے، چھٹی ہے، اس کے اندر وہ نحوی وسعت دیتے ہیں کہ جو باقی چیزوں میں نہیں دیتے۔
تو اصل قانون یہاں پہ یہ ہونا چاہیے جو ہمیں سمجھ آتا ہے، کیونکہ ابھی مصنف ایک شعر رکھنے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس شعر میں دیکھیں گے کہ جو مصدر ہے محدود ہے، تا کے ساتھ ہے اور وہ عمل کر رہے ہیں. تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، وشذ قولہ، اور شعر کا یہ جو قولن یہ شاذ ہے، ٹھیک ہے، اس کو شاذ میں ڈال دیتے ہیں نا. تو سیدھا ہمیں کیا کہنا چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ظرف کا اور جار مجرور کا معمول واقع ہو جانا کس کے لیے، مصدر محدود کے لیے یا مصدر مضمر کے لیے جو پیچھے گزرا ہے، وہ کیا شاذ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا قواعد نہیں بنتے، کیونکہ ظرف اور جار مجرور میں جو نحوی وسعت کے قائل ہیں وہ کسی اور چیز میں وسعت کے قائل نہیں ہیں. جیسا کہ پیچھے اس طرح کی باتیں گزری ہیں کہ جب بھی کوئی مثال توڑنے کے لیے، قانون کو توڑنے کے لیے کوئی مثال بندہ لے کر آتا تھا جار مجرور کی یا ظرف کی، تو مصنف کیا کہتے تھے، وہ یہ تو مثال ظرف والی ہے جی، یہ تو مثال جار مجرور والی ہے، یہ تو لاڈلے ہیں جی، اس میں تو جی بڑی وسعت ہے ان کے یہاں نحویوں کے یہاں، لہٰذا یہ والی مثالیں اپنا لے کر. ٹھیک ہے، تو وہی پالیسی یہاں پر بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ جو بھی مثالیں ہمیں ملیں گی حدیث میں مل رہی ہیں، یعنی ضربۃ الیم یوم الخندق کی مثال مل رہی ہے، یا جو ہے وہ حدیث کے علاوہ قدیم اشعار میں مل رہی ہیں مثالیں، تو سب میں ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے، ظرف کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ظرف کیا واقعہ ہو رہا ہے، وہ معمول بن رہا ہے یہاں پہ، یا جار مجرور کیا بن رہے ہیں، معمول بن رہے ہیں. اچھا، وشذ قولہ، اب یہ شعر دیکھیے گا کہ یحائی بہ الجلد الذی هو حازم بضربۃ کفیہ الملأ نفس راکم. یہاں پہ شعر کا ترجمہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی. یحائی، ہا یا یحائی، تحیہ بھی اسی سے ہے، کسی کو زندگی دینا، سلامتی دینا. ٹھیک ہے، ہا یا یحائی. اچھا، بہی اصل میں کہتے ہیں بہا ہے، بہا کی ضمیر وہ پلٹ رہی ہے اس غابہ کی طرف، یعنی صحرا کی طرف پلٹ رہی ہے. یعنی یہاں پہ قصہ اور واقعہ اس کا یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ صحرا کے اندر جو ہے وہ دو بندے تھے، تو ایک سخت پیاسا تھا، تو یہ جو دوسرا بندہ تھا اس کے پاس پانی تھا، تو اس نے کیا کیا، پانی اس پیاسے کو پلا دیا تاکہ اس کو جو ہے وہ زندگی بخش دے، حیات اس کی سلامتی آ جائے. اور خود جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اس نے کیا کیا، تیمم کیا تھا. ٹھیک ہے جی، جو فقہ کا مسئلہ بھی ایسے ہے. تو شاعر جو ہے وہ اسی کے واقعے کو کیا ذکر کر رہا ہے کہ یحاجی بہا، کہ اس نے اس صحرا میں کیا کیا، کس بندے نے کیا کیا، الجلد. لفظ جلد یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لغت میں کیا الجلد ہے. جلد کسے کہتے ہیں، جو دلیر انسان ہوتا ہے، صابر انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، الجلد یعنی وہ صابر انسان، الذی هو حازم، حازم کسے کہتے ہیں، دور اندیش کو، کہ جو کیا دور اندیش تھا. تو صابر وہ صبر کرنے والا انسان جو کہ دور اندیش تھا. یحاجی، اس نے زندگی عطا کر دی، بہا یہاں پہ اس صحرا میں. کیسے زندگی عطا کی، بضربۃ کفی الملا، کہ اس نے کفی اپنے دونوں ہاتھوں کو مارا. کہاں پہ مارا، الملا، مالا جو ہے وہ مٹی کے معنی میں، تراب کے معنی میں. ٹھیک ہے، بضربۃ کفی الملا، اس نے مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ مار کے زندگی عطا کر دی. کس کو زندگی عطا کر دی، نفس راکبن، راکب کے نفس کو. راکب جو گھڑ سوار تھا، ٹھیک ہے، تو جو راکب جو سوار تھا اس کی نفس کو کیا زندگی عطا کر دی. تو یہاں پہ نفس راکبن مفعول بن جائے گا یحائی کے لیے، یحائی الجلد، یعنی اس صابر نے زندگی عطا کر دی نفس راکب کو. آگے بحث کیا آ جائے گی کہ الملأ کو ہم نے منصوب کیوں پڑھا. ٹھیک ہے جی، الملأ میں حمزہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہے کتاب میں الملأ. تو ملأ کو منصوب پڑھنے کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ آپ ترجمہ جب یہ کرتے ہیں کہ بضربۃ کفیہ الملأ، کہ اس نے اپنے دونوں کفین، دونوں ہتھیلیاں، دونوں ہاتھ مارے. کس کے اوپر مارے، ملأ کے اوپر مارے. تو ملأ اسی ضربت کے لیے کیا واقعہ ہو رہا ہے، مفعول واقعہ ہو رہا ہے، بضربۃ کفیہ الملأ. ٹھیک ہے جی، کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کس کے اوپر مارے، ملأ کے اوپر مارے. تو الملأ کو مفعول فقط ضربت کے لیے بنا سکتے ہیں، الملأ کو جو ہے وہ مفعول یحائی کے لیے تو بنا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس نے زندہ کیا، اس نے کس کو زندہ کیا، مٹی کو زندہ کیا، نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ شعر ایسا ہے کہ جس میں ظرف کی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جار مجرور کی بات بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا اسم جو الملأ ہے، الملأ جو ہے یہ ظرف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی،
اور ممکن ہے ظرف مکان اسے کہہ دیں، ہاں ظرف مکان کہہ سکتے ہیں، الملا جگہ کے معنی میں یعنی مکان، مٹی. تو اس نے جو ہے وہ جو ملا تھا یعنی وہ جو زمین تھی اس کے اوپر اپنے ہاتھ مارے، تو زمین کو کیا بنا دیں اس نے ظرف. لیکن یہاں پہ فی کا معنی نہیں آتا. ظرف میں ہم نے کیا پیچھے بات پڑھی ہے کہ ظرف وہ چیز واقع ہوتی ہے جہاں پہ آپ فی کا معنی کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں فی کا معنی تو نہیں آ رہا نا کہ اس نے اس زمین میں کیا ہے ہاتھ مارے، زمین کے اندر اس کا یہ فعل ہوا، نہیں بلکہ اس نے زمین پر ہاتھ مارے نا. تو زمین پر جب ہاتھ مارے ہیں تو المالا مفعول فی ہے واقع نہیں ہوگا. ہاں نہیں ظرفیت کا جو معنی کرتے تھے، ظرفیت مفعول فی. ظرفیت کا معنی کیا ہوتا تھا کہ انسان ایک کام کر رہا ہے اس زمانے کے اندر، یعنی یوم جمعہ میں اس نے یہ کام کیا. تو یوم جمعہ کیا ہوتا ہے، اس فعل کے لیے ظرف واقع ہوتا ہے، یعنی وہ فعل اسی ظرف کے اندر واقع ہو رہا ہے. اسی طریقے سے مکان کیا بنتا ہے، کسی فعل کا ظرف بنتا ہے. اس نے کوئی فعل انجام دیا لیکن وہ فعل کہاں پہ انجام پا رہا تھا، اس جگہ پہ انجام پا رہا تھا. یعنی اس نے چوری کی دکان میں، ٹھیک ہے، اس نے نماز پڑھی مسجد میں، یوں کر کے. اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس نے تیمم کیا اس زمین میں، یعنی تیمم کرنا اس کا کیا تھا، زمین میں تھا. اگر یہاں پہ لفظ تیمم ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ اس نے جو ہے وہ زمین میں تیمم کیا، یعنی اسی جگہ پہ تیمم کیا، پھر یہ ظرفیت کے معنی میں آ سکتا تھا. لیکن یہاں پہ کیا ضربت آ گئی ہے نا، اس نے اپنے ہاتھ مارے. جب آپ کیسے اس نے اپنے ہاتھ مارے، کہاں پہ مارے، زمین کے اوپر مارے. تو جب زمین کے اوپر مارے تو زمین کیا ہے، اس کے لیے اس فعل کے لیے مفعول فی واقع نہیں ہوگا. یعنی اس کا جو ہاتھ مارنے کا فعل ہے وہ اس جگہ میں واقع ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہاتھ مارنے کا فعل اسی جگہ کے اوپر کیا واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مفعول بہی کا یہاں پہ معنی بنے گا، مفعول فی کا یہاں پہ معنی نہیں بنے گا. ہاں نہیں مفعول فی نہیں ہو جائے گا، یہ تو جار مجرور آپ لے جائیں گے نا. مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ ضربت الارض، ٹھیک ہے، یہ مفعول فی نہیں ہوگا. ضربت الارض میں نے زمین کو مارا، ٹھیک ہے، مفعول بہی ہو جائے گا. جی مفعول بہی ہو جائے گا سیدھا سیدھا. ہاں ہاں نہیں یہ دیکھیں آپ خود محسوس کریں گے نا کہ یہاں پہ ڈائریکٹ فعل اس کے اوپر واقع ہو رہا ہے. یعنی یہ مفعول بہی کا جو ہم نے تعریف کی تھی نا کہ فعل جس کے متعلق ہوتا ہے، فعل اسی کے متعلق ہو رہا ہے. یعنی ضربت کا فعل خود اس زمین کے متعلق ہو رہا ہے، اسی کے اوپر واقع ہو رہا ہے بلکہ. ٹھیک ہے، جبکہ ظرف میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہو، فعل کسی اور چیز پہ واقع ہو رہا ہوتا ہے. مثلا اگر وہ یوں کہتا ہے کہ ضربت زیدن، مثلا آگے کیا کہہ دیتا ہے، ارضن، ضربت زیدن ارضن، یوں کہہ دیتا. وہاں پہ آپ کہہ دیتے کہ میں نے زید کو کیا زمین پہ مارا، ٹھیک ہے، یا آپ کیا ہے مثلا کربلا پہ مارا، یوں کر کے. پھر فل کربلا ہوتا تو وہاں پہ کربلا کہہ دیتے فقط. تو وہاں پہ ایک تصور ہو سکتا ہے کہ ضربت زیدن مقتلا، مثلا یوں کہہ دیں. واضح انشاءاللہ. تو لہٰذا شاہد مثال یہاں پہ کیا ہے کہ الملا جو ہے وہ مفعول فی واقع نہیں ہو رہا بلکہ مفعول بہی واقع ہو رہا ہے اور ضربت کے لیے واقع ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس شعر میں کیا ہے، مصنف کا قانون ٹوٹ جائے گا. کون سا قانون؟ کہ مصدر جو ہے وہ جب محدود ہو تو عمل نہیں کرتا، جبکہ یہاں پہ مصدر ضربت کیا محدود ہے، وہ عمل کرے گا. تو اس کے مصنف کیا کہہ دیں گے، شاذ کہہ دیں گے. فعمل یعنی فعملت یعنی فعمل ضربت فی الملأ، پس اس نے عمل کروایا. ٹھیک ہے، سیدھا کہہ رہے ہیں فعمل ضربت فی الملأ، ضربت نے کیا عمل کیا ملا کے اندر. یا فعمل ضربت فی الملأ، ضربت یہاں پڑھنا چاہیے، فعمل ضربت فی الملأ. تو یہاں پہ ضربت کو ملا میں کیا ہے عمل کروایا گیا، اس ضربت کو جو ہے وہ عمل کروایا گیا ملا میں، یعنی ملا کو کیا بنایا گیا، اس کے لیے مفعول بہی بنایا گیا. واما نفس راکب، لیکن جو نفس راکب ہے فمفعول لیحائی، یہ تو مفعول کس کے لیے بن رہا ہے، یحائی کے لیے بن رہا ہے. اور معنی اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ عدل عن الوضوء الى التیمم، کہ اس نے وضو سے تیمم کی طرف عدول کر لیا. وسقر راکبہ، اور جو سوار تھا اس کو کیا سقر راکبہ الماء، اس کو وہ پانی پلا دیا کہ الذی کان معه، کہ جو اس کے پاس تھا. فاحیا نفسہ، پر اس نے راکب نفس کو کیا زندگی عطا کر دی. اچھا جی، پانچویں شرط ان لا یکون موصوفا قبل العمل، کہ عمل سے پہلے موصوف نہ بن جائے. عمل کے بعد موصوف بنا لیں لیکن عمل سے پہلے اس کی حیثیت موصوف کی نہ ہو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ مصدر اور اس کے معمول کے درمیان صفت کا کیا فاصلہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے، مصدر اور معمول کے درمیان جب صفت کا فاصلہ آ جاتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ مصدر موصوف بن چکا عمل کرنے سے پہلے. موصوف کیسے بنتے ہیں؟ صفت کے ساتھ بنتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی صفت پہلے آ چکی ہے. تو لہٰذا پانچویں شرط کیا ہے کہ مصدر تب عمل کرتا ہے کہ جب مصدر اور معمول کے درمیان صفت کا فاصلہ نہ ہو. جیسے یہ مثال ہے کہ اعجبنی ضربک شدید زیدن. یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ زیدن مفعول واقع ہو رہا ہے کس کے لیے؟ ضرب کے لیے نا. اعجبنی ضربک زیدن، لیکن ضرب کی جو صفت ہے الشدید لے کر آگے، تو صورتحال ہمارے سامنے کیا آ گئی کہ ضرب مصدر ہے، زید اس کا معمول ہے، اور درمیان میں فاصلہ کس کا آ گیا؟ الشدید کا آ گیا. اسے کیا کہتے ہیں کہ ضرب موصوف بن گئے عمل سے پہلے پہلے، یعنی عمل سے پہلے پہلے اس کی صفت آ چکی ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو عمل کے بعد موصوف بنائیں، وہ کیسے بنائیں؟ یعنی فإن أخرت الشدید، شدید کو کیا لے کر آ جائیں؟ آخر پہ لے کر آ جائیں. اعجبنی ضربک زیدن، آخر پہ کیا کہیں؟ الشدید ہو گئے. عمل مکمل کروانے کے بعد آپ اس کی کیا صفت آخر پہ لیں. اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ عمل کے بعد کیا بنا؟ موصوف بنا. ٹھیک ہے، تو موصوف چیز کیسے بنتی ہے؟ صفت کے ذکر ہونے کے ساتھ. جس کی صفت ذکر ہو جائے گی وہ موصوف بن جائے گا. تو اس کی جو صفت ہے وہ ذکر کب ہوئی ہے؟ عمل سے پہلے ذکر ہوئی ہے یا عمل کے بعد ذکر ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ شدید کو آخر پہ رکھیں گے تو عمل کے بعد اس کی صفت ذکر ہو جائے گی، بس یہ موصوف بن جائے گا. اور اگر عمل سے پہلے رکھیں گے تو عمل سے پہلے کیا بن جائے گا؟ موصوف بن جائے گا. تو مصدر کب عمل کرتا ہے؟ کہ جب یہ عمل سے پہلے پہلے موصوف نہ ہو، یا آپ شارٹ کٹ میں کیا کہہ دیں کہ معمول اور مصدر کے درمیان صفت کا فاصلہ نہ ہو. قال الشاعر، یعنی فإن أخرت الشدید جازا، اگر شدید کو آپ مؤخر کریں گے تو جازا، یعنی پھر اس مصدر کا عمل کرنا جائز ہو جائے گا. شاعر کیا کہتا ہے کہ ان وجدی بک الشدید ارانی عاذرا فیک من عہدت عذولا. شاید مثال کہاں پہ ہے جی؟ یہاں پہ وجدی بک الشدید، وہی جار مجرور ہے جہاں پہ بحث ہے. وجد کسے کہتے ہیں؟ وجد عشق کرنے کو کہتے ہیں. وجدی میرا عشق کرنا. اچھا، یہ جو وجدی ہے یہ مضاف ہو رہا ہے یا کی طرف، اور بے کے جار مجرور کیا ہے؟ اسی وجدی کی کیا ہو رہے ہیں؟ متعلق ہو رہے ہیں. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ وجدی کا معمول کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، وجدی کا معمول ایک تو یا ہے، اور دوسرا جو معمول ہمارے پاس شاید مثال ہے وہ کیا ہے؟ بیکا ہے. بیکا یا بیکے. اس کو معمول ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جار مجرور ہے. جار مجرور کیا ہوتا ہے؟ مصدر کا معمول ہوتا ہے. یہ جار مجرور کب آیا ہے؟ الشدید، الشدید سے کیا آیا؟ پہلے آیا ہے. الشدید کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ وجدی کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ صفت واقع ہو رہا ہے. ان وجدی الشدید، یعنی میرا شدید عشق، بکا تم سے، کیوں ہو جائے گا؟ ہاں، اب یہاں پہ اگر شدیدہ بیکا سے پہلے ہوتا تو پھر یہ جائز نہ ہوتا، جبکہ یہاں پہ شدیدہ کیا ہے؟ بیکا کے بعد آیا ہے. ٹھیک ہے جی، ترجمہ کیا بنے گا کہ میرا تم سے جو شدید عشق ہے، آرانی، اس نے مجھے دکھایا، عاذرا فیک من عہدت عذولا، کہ تمہارے متعلق جو ہے وہ میری معذرت کو قبول کرنے والا تھا. کون بندہ؟ من عہدت، کہ جس کو میں جانتا تھا، عذولا، عذول کے طور پہ جانتا تھا. عذول کیسے کہتے ہیں؟ جو سرزنش کرتا ہے، ملامت کرتا ہے. یعنی جو بندہ مجھے ملامت کرتا تھا تمہارے عشق پہ، تو تمہارے مجھ سے شدید، یعنی میرے تم سے جو شدید عشق میں ہے، اس نے کیا کیا؟ ارانی، مجھے دکھا دیا کہ وہ بندہ اب تمہارے متعلق میرا عذر کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے حالانکہ وہ کیا تھا؟ عذول تھا. ٹھیک ہے. فأخر الشدید، اب شاعر نے کیا کہ یہاں پہ شدید کو مؤخر کیا، عن الجار مجرور، جار مجرور سے مؤخر کر دیا. جار مجرور کون سے؟ المتعلق بوجدی، جو وجدی کے کیا ہو رہے تھے؟ متعلق ہو رہے تھے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ معمول کو کس سے پہلے رکھ دیا؟ صفت سے پہلے رکھ دیا. تو موصوف جو ہے
وہ نہیں بن پایا. موصوف کیا ہے؟ قبل العمل نہیں بن پایا، بلکہ موصوف کب بنا؟ یہ مصدر بعد العمل بنا ہے. اچھا جی. السادس، جو چھٹا ہمارے پاس ہے کہ ان لا یکون محذوفا، کہ مصدر محذوف نہیں ہونا چاہیے. محذوف میں اور مضمر میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، مضمر میں کیا ہوتا ہے کہ ضمیر ہوتی ہے جو مصدر کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے. محذوف میں کیا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی بھی نہیں ہے کہ جو اس کی طرف کیا پلٹ رہی ہو. ٹھیک ہے، تو اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جب مصدر مضمر تھا، یعنی ضمیر تھی جو اس کی طرف پلٹ رہی تھی، تو اس ضمیر نے بھی عمل نہیں کیا. تو جب ضمیر بھی نہ ہو، بالکل کچھ بھی نہ ہو، تو پھر تو بدرجہ اولا کیا ہے؟ وہ محذوف عمل نہیں کرے گا. جبکہ فعل کیا ہے؟ محذوف رہ کے عمل کرتا ہے. وہی ضربن شدیدن والی مثال میں ضربن کے اوپر کس نے عمل کیا؟ زیدن کے اوپر کس نے عمل کیا؟ اضرب، جو کہ محذوف تھا. سبحان اللہ پہ کس نے عمل کیا؟ اسبح نے. ٹھیک ہے، معاذ اللہ پہ کس نے عمل کیا؟ اعوذ نے. فعل محذوف ہو جاتے ہیں نا. لیکن مصدر جو ہے وہ محذوف ہو کے عمل نہیں کرتا. وَبِهَذَا رَدُّ، اور اسی شرط کی وجہ سے رد، نحویوں نے رد کر دیا. علی، اس بندے کے اوپر رد کیا کہ من قال فی مالک وزیدن، کہ جو مالک وزیدن کہتا ہے، اس کی بات کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا. من قال فی مالک وزیدن ان تقدیر، یعنی جو مالک وزیدن میں کیا کہتا ہے؟ وہ یوں کہتا ہے کہ مالک وزیدن میں جو زیدن میں جو تقدیر بنتی ہے نا، وہ تقدیر یوں بنتی ہے کہ وہ ملابستک مالک و ملابستک زیدن. اچھا، یہاں پہ دیکھیں جو مثال ہے ہمارے پاس، اس کی تقدیر کے اوپر کیا پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. مالک و زیدن، ٹھیک ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وزیدن، اور زید کے لیے کیا ہے؟ اس طرح کی بات ہے. تو اس کو پورا مثلا کیسے بنائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ زیدن کو ہم یہاں پہ مفعول بنائیں گے. مفعول کس کے لیے بنائیں گے؟ ایک مصدر معذوف کے لیے. مصدر معذوف ہمارے پاس کیا ہے؟ لابسا یلابسو سے آپ لے کر آ جائیں مصدر لابسا یلابسو ملابستن. لابسا یلابسو ملابستن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنا. ٹھیک ہے جی. مالک وزیدن، یعنی وزیدن تمہارا زید کے ساتھ میل جول رکھنا. ٹھیک ہے، تو تمہارا زید سے جب میل جول رکھنے کی یہ بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ زیدن کو مفعول بنا رہا ہے کس کے لیے؟ مصدر کے لیے. ٹھیک ہے، حالانکہ اگر مصدر کی جگہ پہ وہ یہاں پہ کیا رکھتا؟ فعل رکھتا، تو وہ بھی معنی وہی ہوتا. مالک و تلابس زیدن. ٹھیک ہے، مالک و تلابس زیدن، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے وہ زید کے ساتھ میل جول رکھتے ہو. ٹھیک ہے جی، وہ یوں کر کے بنا سکتے تھے. لیکن اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں جی، یہاں پہ تلابس کو میں معذوف نہیں رکھتا، بلکہ یہاں پہ میں فعل کے بجائے کس کو معذوف رکھتا ہوں؟ مصدر کو معذوف رکھتا ہوں. تو ہم اس کی بات کو کیا ہے؟ رد کر دیں گے. ہم کیا کہیں گے کہ بھئی فعل کو معذوف رکھ کے آپ عمل کروا لو زید کے اوپر، تو ہم یہ بات قبول کریں گے. لیکن مصدر کو معذوف رکھ کے آپ عمل نہیں کروا سکتے. معنی ایک ہی رہے گا، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل میں وہ اسی میل جول کے اوپر اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں نا. اب میل جول کے اوپر آپ ملابسہ لفظ رکھ لیں یا تلابس ہو رکھ لیں، تو معنی میں کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل یہی بات کیا ہے بسم اللہ کی ترکیب میں. ٹھیک ہے، بسم اللہ میں جو جار مجرور ہے وہ کس کے متعلق ہوتے ہیں؟ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ جار مجرور متعلق ہو رہے ہیں کس کے؟ یہ مصدر کے متعلق ہو رہے ہیں. مصدر کیا مطلب؟ ابتداء مصدر ہے نا. تو ابتدائی وہ یوں پڑے گا، ابتدائی بسم اللہ، میرا ابتدا کرنا اللہ کے نام سے. یعنی ابتدائی کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا. اور اس کو وہ عمل کروا لے گا بسم اللہ کے اوپر. یعنی جار مجرور کس کے متعلق ہو جائیں گے؟ مصدر کے. پھر خبر کو وہ کیا رکھے گا؟ معذوف رکھے گا. یعنی مبتدا اور خبر دونوں معذوف ہو گئے نا. ابتدائی بسم اللہ ثابت یوں بن جائے گا. تو اس بندے کے اوپر بھی رد ہم کریں گے. ہم کیا کہیں گے کہ بسم اللہ میں جار مجرور کو اگر تم نے معمول بنانا تھا یعنی متعلق کرنا تھا، تو کس کے متعلق کرتے؟ فعل کے متعلق کرتے.
اور فعل کی جگہ پہ آپ کیا آپ کہتے ہیں؟ ابتدئ کہہ دیتے، ابتدئ یعنی میں ابتدا کرتا ہوں بسم اللہ، یوں آپ کہہ دیتے، بجائے اس کے کہ آپ کیا ہے وہ ابتدئ کہیں، آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ مصدر کو مقدر میں رکھ رہے ہیں۔ تو لہذا جو بندے بھی تقدیر میں مصدر کو رکھ رہے ہیں ان کو سارے نحوی کیا کرتے جائیں گے؟ رد کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عبارت کیسے ہو جائے گی کہ السادس ان لا یکون محذوفا، کہ چھٹی شرط کیا ہے کہ مصدر محذوف نہیں ہونا چاہیے، وبہذا، اور اسی شرط کی وجہ سے، رد نحوی نے رد کر دیا علی من قال فی، کہ جو اس مثال میں کہتا ہے، مالک وزید کی مثال میں وہ کیا کہتا ہے کہ ان تقدیر و ملابستک زیدن، کہ یعنی جو یہ بندہ بات کرتا ہے نا کہ اصل تقدیر کیا ہے ملابستک زیدن، اس کو انہوں نے رد کر دیا کہ یہ بھی تقدیر نہ بنا ہوا، آپ تقدیر کیا بنا لو تو لابس و زیدن بنا لو۔ اور اسی طریقے سے علی من قال فی، اس بندے کے اوپر بھی رد کیا کہ فی، کہ جو بسم اللہ میں کیا کہتا ہے، بسم اللہ میں جو یہ جملہ کہتا ہے کہ ان تقدیرہ، کہ جو یہاں پہ تقدیر کیا بنتی ہے ابتدائی بسم اللہ ثابت، ٹھیک ہے، جو کہتا ہے کہ بسم اللہ میں کیا ہے بسم اللہ ثابت، ابتدائی بسم اللہ ثابت، اس کو وہ کیا کرتے ہیں رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی فحذف المبتدا والخبر، کہ یہاں پہ کیا کیا گیا، مبتدا اور خبر دونوں پاس کیا گیا نا بسم اللہ میں، اور واب کا معمول المبتدا، اور جو مبتدا کا معمول تھا، ابتدا مصدر ہو گیا، جو مبتدا تھا اس کا معمول کیا ہے بسم اللہ، اس کے معمول کو کیا رکھا کہ انہوں نے کیا باقی رکھا، ٹھیک ہو گئی۔ تو رد کرنے کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ مصدر محذوف کو نحوی لوگ عمل دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں تقدیر کا فرق پڑے گا، تقدیر کا جملے کا فرق کیا مطلب؟ ہاں یہ بھی فرق پڑے گا، ایک جملہ اسمیہ بنے گا، جملہ فعلیہ بنے گا۔ معذوف لکھا ہوا آپ کو؟ اللہ یکن معذوف، اچھا نہیں معذوف نہ ہو، معذوف ہو تو عمل کرے گا، یعنی ظاہر ہوگا تو عمل نہیں کرے گا، یہ کیا ہو گیا؟ تو واضح بات ہے نا، یعنی مصدر معذوف رہ کے عمل کرتے ہیں، ظاہر ہو کے عمل نہیں کرتا، نہیں ہے اللہ یکن معذوف، اللہ کی یہاں پہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے پاس لا ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاں عرفان صاحب اس میں لا لکھو، سارا لا چلتا رہے، ان لا یکون مضمرن، ان لا یکون مصغرن، ان لا یکون محدودن، پھر کیا کہیں گے ان لا یکون معذوفا۔ اچھا وجعلوا من الضرورت قولہ، شعر کے اس قول کو انہوں نے کس کے اوپر حمل کیا؟ ضرورت شعری کے اوپر، یعنی شعر کے اس قول میں ہم کیا دیکھیں گے کہ مصدر معذوف کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ هل تذکرون الی الدیرین ہجرتکم ومسحکم صلبکم رحمان قربانا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ شاہد مثال کیسے بن رہا ہے؟ پورے شعر کے جملے کو آپ سمجھیں گے تو پھر یہ چیز واضح ہوگی۔ انہوں نے جو ہے وہ عیسائیوں نے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے، دیر جو ہے وہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ خانقاہ ہوتی ہے، دیر راہب خانہ جسے کہتے ہیں، دیرن، ٹھیک ہے، دیر۔ دیرین کیا مطلب؟ ان کے دو جو تھے نا اپنے خانقاہیں جو تھیں، راہب خانے تھے، ان کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، اور ان کی ہجرت کا مقصد وہی تھا، قربان تھا، اللہ کے قریب ہونا تھا، قربت اللہ کی نیت سے کر رہے تھے۔ ہجرت کرنے کی کیا حالت تھی کہ وہ جو اپنی صلیبیں ہیں نا اس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور ساتھ جو ہے وہ کیا جملہ کہہ رہے تھے؟ یا رحمانوں کا کیا جملہ کہہ رہے تھے؟ یعنی یوں سارا جو سینیریو ہے اور جو صورتحال ہے وہ شاعر یوں بیان کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں وہ حالات یاد ہیں کہ جب تم دیران یعنی دو خانقاہوں کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور تم نے کیا ہے صلیبوں کو اٹھا رکھا تھا، ٹھیک ہے، تم صلیبوں کو مس کر رہے تھے، بلکہ اٹھا نہیں رہے تھے، مسکم صلبکم، اپنی صلیبوں کو مس کر رہے تھے، جو گلے میں پہنی ہوتی ہیں صلیبیں، ان کو تم مس کر رہے تھے، اور تم کیا کہہ رہے تھے؟ رحمانو یا رحمانو کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اب پوری بات کیسے ہو گئی۔ حل تذکرون الی الدارین ہجرتکم، ہجرتکم الی الدارین، الی الدارین تو کس کے متعلق ہو جائے گا؟ ہجرت کے متعلق ہو جائے گا۔ کیا تم یاد کرتے ہو
کیا تمہیں یاد ہے دارین کی طرف تمہاری ہجرت، ومسحکم صلبکم، اور کیا تمہیں یاد ہے مسحکم تمہارا مس کرنا، چھونا کس کو، صلبکم اپنی صلیبوں کو. یہ صلیب کی جمع کیا آتی ہے، صلب آتی ہے، تو یہاں پہ صلبکم ہونا چاہیے، تو شعر کے تحت کیا صلبکم کہتے ہیں، پڑھ دیا گیا. اور رحمان و قربانہ، ٹھیک ہے. اب یہ جو رحمانو ہے یہ کیا چیز ہے، یا رحمانو، اس کا تعلق کیسے بنتا ہے، یعنی حل تذکرون رحمانو یہ بنے گا، ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ اصل میں کیا ہے، ایک مصدر کیا معذوف ہے. وہ مصدر کیسے ہے کہ حل تذکرون قولکم رحمانو، کیا تمہیں یاد ہے تم جب کہہ رہے تھے، تمہارا کہنا کیا تھا، یا رحمانو تھا، ٹھیک ہے جی. اب یا رحمانو تم کیوں کہہ رہے تھے، مفعول لاجلہ بنا لیں قربانن کو، ٹھیک ہے. یا رحمانو وقولکم یا رحمانو قربانن یعنی قربتن الی اللہ، ٹھیک ہے، کہ تم اللہ کے قریب ہونے کی خاطر تم یہ جملہ کیا دہرا رہے تھے، یا رحمان یا رحمان. تو لہٰذا مصنف کیا کہتے ہیں کہ شعر کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو حل تذکرون کا جو مفعول ہے وہ رحمان و قربانن آپ کو نہیں بنتا وہ نظر آئے گا، بلکہ رحمان و قربانن میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تم جب کہہ رہے تھے، کیا تمہیں یاد ہے تمہارا یہ جملہ کہنا، یا رحمان و قربانن. تو لہٰذا یہ جو کہنا ہے نا، لفظ اردو میں جسے ہم کہنا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، مصدر ہے. مصدر کیا ہے، قول ہے. قول کیا ہے، کہنا. لہٰذا قول یہاں پہ کیا ہو جائے گا، معذوف ہو جائے گا. یعنی پورا جملہ کیا ہو جائے گا کہ حل تذکرون قولکم یا رحمان و قربانہ، حرف ندا بھی کیا حذف کر دیا گیا نا، یا رحمان و قربانہ، کہ کیا تمہیں یاد ہے تمہارا یہ کہنا. اب ہم کیا کہیں گے کہ رحمان و قربانن میں جو یا رحمانو ہے یہ تو حرف ندا کے ساتھ کیا بن جائے گا، منادہ بن جائے گا. تو ندا کے ساتھ جو منادہ ہوتا ہے یہ کیا بن جاتا ہے، جملہ ندائیہ ہوتا ہے. تو جملہ ندائیہ یہ قول کے لیے کیا بن جاتا ہے، مقولہ بن جاتا ہے. اور مقولہ کیا ہوتا ہے، معمول ہوتا ہے. مقولہ کیا ہوتا ہے، معمول ہوتا ہے. تو یہ مقولہ آپ نے کس کے لیے بنایا، مصدر کے لیے بنایا، یعنی یہ معمول کس کے لیے بنا، مصدر کے لیے بنا. لیکن کون سا مصدر ہے، شعر میں تو ہے نہیں، مصدر تو نہیں بنا سکتے نا، ٹھیک ہے. تمہارا مس کرنا، وہ مس اپنی کس کو کر رہے تھے، صلیبوں کو کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ کس کے لیے پھر بنے گا، کس کے لیے مقولہ بنے گا، جو محذوف قول جو المصدر ہے اس کے لیے کیا بنے گا، یہ مقولہ بن جائے گا. لأنه بتقدیر وقولکم یا رحمان قربانہ، تو یہ شعر کی تقدیر کیا، قولکم ہے. تو بس یہ ثابت کیا ہو جائے گا کہ شعر میں مصدر محذوف نے کیا کیا ہے، عمل کیا ہے. تو مصنف اس کو کس میں لے کر جائیں گے، اس شعر کو کہتے ہیں ضرورت شعری ہے بھائی، کیونکہ اگر وہ دوبارہ کہتے ہیں ومسحکم صلبکم وقولکم، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، شعر اپنے وزن سے کیا نکل جاتا. لہذا ضرورت شعری کے تحت چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو ضرورت شعری کی وجہ سے اگر مصدر حذف ہو چکا ہے تو وہ عمل کر لے گا، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. لیکن ضرورت شعری سے ہٹ کے آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جس طرح سے فعل کو آپ حذف کرتے ہیں اور عمل کروا لیتے ہیں، ایسے مصدر کے متعلق یہ بات نہیں چلے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.